الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اس روح زمین پر پوری انسانی تاریخ میں بہت ساری قومیں ایسی رہیں کہ جنہوں نے عروج حاصل کیا اور پھر وہ زوال پذیر بھی ہو گئیں. کسی زمانے میں وہ اتنی آگے بڑھتی چلی گئیں کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو انہوں نے اپنے زیر نگرانی لے لیا. پھر ایک عرصے بعد ایسا زوال آیا کہ وہ اس روح زمین پر سے صف ہستی سے مٹا دی گئیں. صرف ان کے محلات اور ان کے خنڈرات ہی ان کے ہونے کا ثبوت پیش کرتے رہے، لیکن نہ ان کا کوئی نام باقی رہا، نہ ان کا وقار باقی رہا. تو مختلف دور میں، مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں قوموں کے عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور زوال کہتے ہیں پستی کو. اپ اینڈ ڈاؤن، اٹھتی چلی گئیں عروج ہوتا گیا، گرتی چلی گئیں زوال ہوتا چلا گیا. تو یہ عروج اور زوال کا سلسلہ دنیا کی تاریخ میں قوموں کا مقدر بنتا رہا. امت مسلمہ کا بھی حال اسی طریقے سے رہا کہ ایک زمانہ عروج کا ایسا رہا کہ جس میں قوم مسلم، امت مسلمہ اپنے عروج پر پہنچی، اور حال یہ رہا کہ اس کے ذیالوں نے، اس کے جمع ہمت مردوں نے، اس کے سپہ سالاروں نے، اس کے قائدین نے، اور اس کے ہر فرد نے، بچے نے قوم کو عروج اور ترقی پر لے جانے میں اپنا بہترین رول پلے کیا. اور پوری دنیا میں ایک تابناک طریقے سے اور ایک زبردست طریقے سے امت مسلمہ کا وقار قائم ہوا، امت مسلمہ کو عروج حاصل ہوا. اور پھر زوال کا بھی دور آیا، پستی کا بھی دور آیا. تو یہ عروج اور زوال قوموں کی تاریخ سے منسلک رہے. امت مسلمہ کے عروج اور اس کے زوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا کہ مسلمانوں کا عروج کس چیز سے ہوگا اور مسلمانوں کا زوال کس چیز سے ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک اصول بیان کر دیا. ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس روح زمین پر اور اس انسانی دنیا میں جو قومیں محنت کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، جن کے اندر ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، جن کے افراد اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے اور وہ ایک نصب العین طے کر کے اپنے اس نصب العین پر آگے بڑھتے ہیں، اور محنت اور قربانی کے ذریعے سے پھر وہ قومیں اپنی تقدیریں بدل لیتی ہیں، اور پھر قدرت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، اور پھر وہ قومیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں. جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح مسلم میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب مقدس یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے تمہیں عروج دے گا. وَيُضِيءُ بِهَا آخرین، اور اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں زوال سے کوئی نہیں روک سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عروج اور زوال کا بنیادی ذریعہ، بنیادی سبب بیان فرما دی کہ قرآن سے رشتہ مضبوط رہے گا، قرآن سے نسبت قائم رہے گی، قرآن کو اپنا امام طے کر کے اس کی امامت میں اپنی زندگی کا سفر طے کرو گے. جیسا تم نماز کے اندر اپنا ایک امام مقرر کرتے ہو اور اس امام کی تقلید اور اس امام کی تائید میں تم نماز جیسی اہم عبادت کو انجام پذیر کرتے ہو،
وہ سارے کے سارے اس امام کے پیچھے ایک صف میں ایک جیسے کھڑے ہو جاتے ہو، اور اس کی تکبیر پر تمہارا قیام، اس کی تکبیر پر تمہارا رکوع، اس کی تکبیر پر تمہارے سجود، اور اسی کے سلام پر تمہاری نماز کی تکمیل یہ ہوتی ہے، تو یہ ایک عبادت، ایک نماز ہے۔ اسی طریقے سے تمہاری اپنی پوری زندگی کو قرآن کو امام بنا کر اس کی تقلید، اس کی اتباع میں اپنی زندگی کا سفر طے کرو گے تو تم عروج پر پہنچ جاؤ گے، تمہیں عروج نصیب ہوگا۔ تو قرآن حکیم سے تعلق اور قرآن حکیم سے نسبت اس اعتبار سے کہ قرآن کو صرف پڑھنے کی غرض تک محدود نہیں رہنا کہ قرآن کو صرف ہم نے پڑھ لیا یا ہم نے قرآن مکمل کر لیا، کہ بھئی ایک روایتی طور پر، رسمی طور پر قرآن ہم نے سیکھ لیا ہے پڑھنا اور ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی ایک سپارہ، کوئی آدھا سپارہ، کوئی پاؤ سپارہ، کوئی ایک رکوع، کوئی ایک سورہ، یا کم از کم رمضان کے مہینے میں سال میں ایک دفعہ قرآن کی تکمیل کا سلسلہ، کہ ایک قرآن مکمل کیا، 2 قرآن مکمل کیے، 3 مکمل کیے، 7 مکمل کیے، 10 مکمل کر لیے، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن سے اپنی نسبت کو قائم کر رکھا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ہو رکھا ہے۔ تو یہ صرف تلاوت تک محدود ہے کہ ابھی صرف اس کتاب کی ہم نے تلاوت کی ہے اور ہم نے صرف اس کو پڑھا ہے۔ معاملہ بس یہیں تک کا نہیں ہے، معاملہ یہاں تک کا ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کا سلسلہ، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کس بات کی تاکید کر رہا ہے، قرآن ہمیں کس بات کی تنبیہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کرنے کا کہہ رہا ہے، اور قرآن ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے، قرآن ہمیں اس موقع پر، اس وقت میں، ان حالات میں ہماری کیا رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ قرآن کو اپنے امام بنانے کا تقاضا اور حق ہے کہ ہم قرآن مقدس کو اس طریقے سے اپنا امام تسلیم کرنے کے ایک، جس طرح سے ہم ایک ڈاکٹر جس پر ہمیں بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، ہم اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں اس سے ڈسکس کرتے ہیں، اس سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں کہ جناب آج سر میں درد ہے، تو آج پیٹ میں درد ہے، تو آج پیر میں درد ہے، تو آج کان میں درد ہے، تو اس کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے ماہر ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جا کے اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ بہترین معالج ہوتا ہے۔ ویسے ہی قرآن کے پاس ہم پلٹ کر آئیں، ہماری زندگی میں یہ حالات آئے، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا روشنی دکھاتا ہے۔ تو قرآن سے ایسی گہری نسبت اور ایسا گہرا تعلق جب مسلمانوں کا رہا تو مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، اور ان کے عروج کی داستانیں بھری پڑی ہیں، تاریخ ان کے عروج کو بیان کرتی ہے کہ پھر جس طرف انہوں نے رخ کیا، جس میدان میں انہوں نے رخ کیا اور جس میدان میں وہ اتر گئے، ان میدانوں کو وہ فتح کرتے چلے گئے، اور تو پھر دشت و دشت اور دریا بھی نہیں چھوڑے کہ خشکی میں اور تری میں اور سمندر میں، اس روح زمین کے چپے چپے پر مسلمانوں کا دور دورہ، کوئی مضبوط طاقت، کوئی مضبوط حکومت پھر ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاتی تھی، اس وجہ سے کیونکہ ان کا امام قرآن تھا۔ انہوں نے قرآن کو اپنا امام تسلیم کر لیا تھا، جو قرآن کہتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے، قرآن جس سے روکتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس کی برکت سے انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یاد رکھو تمہیں عروج اور ترقی اس کتاب کے ذریعے ملے گی، اس کتاب کی نسبت سے ملے گی، اس کتاب کے اصولوں سے ملے گی۔ وَيَضَعُ بِهَذَا آخَرِينَ، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے، اس سے تعلق جس قدر تمہارا باقی رہے گا تو پھر تم زوال میں چلے جاؤ گے، پھر اس زوال سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، جس طرح سے تمہارے عروج کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، جس طرح سے تمہاری ترقی کو کوئی نہیں روک پایا، مضبوط سے مضبوط طاقتیں تمہارے آگے آ کے زیر ہو گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں تمہارے سے لرز گئیں، کانپ اٹھیں۔ تم یاد کرو قادسیہ کو، کہ ایران جیسی مضبوط طاقت کہ جس نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دی، یہ قرآن کی تو برکت تھی کہ جہاں مضبوط سے مضبوط طاقتوں کی بنیادوں کو تم نے ہلا دیا اور تم آگے بڑھتے گئے، قرآن کو تھامنے کی وجہ سے اسی قرآن کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں زوال سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، زوال سے بھی تمہیں کوئی نہیں۔ یہ بھی اصول ہے اللہ کا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے جو کہا اس پر عمل پیرا ہوئے تو بڑھتے چلے جاؤ گے، اور اللہ نے جس سے منع کیا اس سے نہیں رکے تو پھر پیچھے ہٹتے چلے جاؤ گے، پھر نہیں بچ پاؤ۔ بنیادی طور پر امت مسلمہ کی زوال کے جہاں بہت ساری وجہیں ہوں گی، بہت سارے اسباب ہوں گے، لیکن ان میں بنیادی مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ نکل کر آتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، صرف تلاوت کی حد تک قرآن سے ہمارا رشتہ رہا، اور اس میں بھی تلاوت کے تعلق سے بھی اگر غور کیا جائے تو بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت سے بھی محروم ہے، مسلمانوں کی قرآن کی تلاوت سے بھی محروم ہے، یا قرآن کی تلاوت پر بھی جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو جو قرآن کو جس انداز میں، جس طرز میں پڑھنا چاہیے تھا، اس انداز اور اس طرز اور اس سلیقے کا قرآن پڑھنا نہیں تھا۔ یہ حال ہے ہمارا اس زندہ اور جاوید کتاب سے، اس ہدایت نامے سے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ،
کہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت نامہ ہے متقیوں کے لیے کہ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جتنی پرہیزگاری ہوگی، جتنا لحاظ ہوگا، جتنا سلیقہ ہوگا، وہ یہ قرآن اس کے لیے اتنے دروازے اور اتنے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ آئے غواص، غواص کہتے ہیں غوطہ خوروں کو، کہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں انہیں غواص کہتے ہیں، کہ غواص آئے اور وہ اپنے جوہر دکھائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنویں وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر نہاتے وقت لوگ جو ہے کمپٹیشن لگاتے ہیں کہ کون کتنی تہ میں جاتا ہے، کون نیچے سے پتھر اٹھا کر لاتا ہے، کون نیچے سے چھوڑی ہوئی چیز جس کی سانس زیادہ ہوگی، جو تیراکی کا ماہر ہوگا وہ تہ تک جا کر نکال کر لے۔ تو اس کنویں کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہوتا ہے، لیکن قرآن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اس کی گہرائی اور گہرائی پر ساری زندگی بھی لگ جائے تو کم ہے۔ اس کے ایک لفظ کو سمجھنے میں، اس کے ایک لفظ کی حقیقت کو جاننے میں انسان اپنی ساری زندگی بھی صرف کر دے تو وہ اس ایک لفظ کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہر روز یہ کتاب مقدس اپنے جوہروں کو بکھیرتی ہے، حالات کے اعتبار سے کھلتی ہے، حالات کے اعتبار سے یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ آپ موبائل فون چلاتے ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، ایک وقت کے بعد وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی جنریشن مارکیٹ میں نیو جنریشن آ جاتی ہے، اس کا اپڈیٹ ورژن آ جاتا ہے، پھر جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا اس کو ردی میں گیا، وہ پھر اب کسی کام کا نہیں، اب اپڈیٹ ورژن پکڑتے ہیں، اور سالوں میں، مہینوں میں بڑی بڑی برانڈ اپنے پروڈکٹس کو اپڈیٹ کر کے مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے کہ اب یہ آؤٹ ڈیٹ ہوا، اب اس کا نیا ورژن آیا۔ اب یہ نئے ورژن کے اندر جو پچھلے میں تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا کر کے بڑھا کے اب اس کو لانچ کیا ہے، اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ کسی کام کا، لیکن قرآن روز اپڈیٹ ہوتا ہے، قیامت تک اپڈیٹ رہے گا۔ اس کا کوئی لفظ، اس کی کوئی سورہ ایسی نہیں رہے گی کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر، جس میں غور کر کے انسان اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ بات تو 1450 سال پہلے آئی تھی اور اتری تھی، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی کوئی نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہی اس کتاب مقدس کے زندہ اور جاوید ہونے کی دلیل اور ثبوت ہے۔ بڑے بڑے ماہرین آئے، بڑے بڑے غواص آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، اور یہاں تک کہ دنیا کے ماہرین سائنٹسٹ آئے جنہوں نے اس دنیا کے نظام پر، ایک ایک چیز پر ریسرچ کی کمریں ڈالی۔ وہ چاند تک پہنچ گئے، وہ زمین کی تہ تک پہنچ گئے، اور وہ اپنی ترقی میں، اپنی ریسرچ میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور کوئی گتھی ایسی الجھ گئی کہ جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، جہاں سے کوئی حل نہیں نکل کر آ رہا، انہوں نے پھر قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے انہیں راستہ دکھایا، اور قرآن نے ان کو حقیقت کو پر سے پردہ اٹھا کے دکھایا کہ اب تم اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے ہو، اب میں قرآن ہوں، میں تمہیں آگے کا راستہ دکھاؤں۔ تو وہ قائل ہوئے اس بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سچی۔ بے شمار واقعات دنیا میں ایسے ہیں، الگ الگ ملکوں کی سائنٹسٹوں کے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن واقعی میں زندہ اور جاوید کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام، اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس کہ مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ وہ اس قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ وہ قرآن کے اوپر کیا غور کرتے، اس کے الفاظوں پہ کیا غور کرتے، اس کے جملوں پر کیا غور کرتے، اس کے حقائق پر کیا غور کرتے، اس کی نورانیت اور روحانیت پر کیا غور کرتے، اس کے آرڈرز کو کیا سمجھتے اور ان کو کیا فالو کرتے، وہ تو پڑھنا تک نہیں جانتے، وہ تو پڑھنا تک نہیں جانتے۔ امام نماز میں پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے سورہ فاتحہ جو برسوں سے، صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر دن میں 5 رکعتوں میں، 5 نمازوں کے اندر 2 نمازیں جو ہیں سری ہیں کہ جن میں خاموشی سے قرأت ہوتی ہے، 3 نمازیں جن میں جہر کے ساتھ قرأت ہوتی ہے، بلند آواز میں امام نماز پڑھاتا ہے، اور عموماً وہ صورتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ چلیے دوسری صورتوں کی بات چھوڑیے، سورۃ الفاتحہ تو ہر روز 3 نمازوں میں 2 رکعتوں کے اندر بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ اس سورے کو امام کے پیچھے سن کے ہم درست نہیں کر پائے، ابھی کوئی گانا آ جائے، ابھی کوئی لیرکس آ جائے، ابھی کوئی کمپنی کوئی گانا جو ہے البم کا آ جائے تو چند گھنٹے سن کر، چند روز سن کر ہمارے ترنم میں آ جاتا ہے، اس کے الفاظ کو کاپی کر کے ہم اس لیرکس میں گانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن صدیوں سے قرآن امام کے پیچھے سن رہے ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ کا وہ طرز نہیں آیا، وہ لہجہ نہیں آیا، وہ حروف کی ادائیگی کا وہ سلیقہ نہیں آیا، یا وہ آ بھی گیا تو اس کے ترجمہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ قرآن الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، تو ہمارا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے کہ اس آیت کا معنی یہ رب العالمین کی تعریف بیان ہو رہی، یہ مالکی یوم الدین کہا جا رہا ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہن نماز میں دل کا نہیں لگنے کا اور ذہن کا منتشر ہونے کا کی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ ہم سمجھتے نہیں، یہ نہیں سمجھ پائے آج تک ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو اب ہم خود طے کریں کہ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، قرآن سے ہماری کیا نسبت ہے، قرآن سے ہمارا کیا رشتہ ہے، قرآن کو ہم نے کتنا سنجیدگی سے قرآن کو ہم نے لیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی عروج ملے گا۔ تمہاری پلاننگیں، تمہاری تدبیریں، تمہارے ریسورسز، تمہاری یونیورسٹیاں، تمہارے کالجز، تمہارے میڈیکل ہاسپٹلس، اور تمہاری ڈگریاں، تمہارے عہدے، اور تمہارے جینیئس، تمہارے ٹیلنٹڈ، تمہارے جرنلسٹ، وہ سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں، وہ اپنی کڑی محنتوں کے بعد اگر امت مسلمہ کی ترقی کا کوئی نقشہ یا پلان بنا لیں، اور اس میں اگر قرآن کو امام نہیں بنایا ہوگا تو وہ ساری اسکیمیں فیل ہو جائیں گی، یاد رکھ لینا،
وہ تمہارے سارے ماسٹر پلان فیل ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں۔ اگر اس میں تم نے قرآن کو امام بنا لیا تو پھر تمہاری اسکیمیں پاس ہوتی چلی جائیں گی، تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر بات فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ اس کا تعلق قرآن سے کتنا ہے، اس کے گھر والوں کا تعلق قرآن سے کتنا ہے، اس کے بچوں کا تعلق قرآن سے کتنا ہے، اس کے بچوں اور اس کی بیوی کا، اس کی بیٹی کا، اس کی بہن کا، اس کی ماں کا، اس کے والد کا، اس کے گھر کے ایک ایک فرد کا قرآن سے تعلق کیا ہے۔ آیا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے؟ اصل چیز تو عمل کرنا ہے۔ یہ سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، یہ ساری پروسیس ہو رہی عمل کرنے کے لیے، انسان کو اندرونی طور پر قائل کرنے کے لیے کہ اب تو قائل ہو گیا، اب تو مطمئن ہو گیا، اب اس پر عمل پیرا ہو جا۔ اور جو عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر اب کامیابی اور ترقی اور خوشحالی، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر زوال ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہر روز دیکھو گے نئے حادثات تمہارے دروازوں پہ اور تمہاری دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی ایک حادثے کو بس مت سمجھنا کہ بس اب یہ تھا، اب ختم ہو رہا ہے، نہیں، ہر روز نئے فتنے اور نئی آزمائشیں سر اٹھا کر تمہاری دہلیز اور تمہارے دروازوں پہ کھڑی ہوئی، جن سے پنجہ آزمائی کی، جن کو مغلوب کرنے کی تمہارے اندر جو کیفیت ابھی ہے، جو استعداد ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو سورسز ہیں، وہ ناکافی ہیں۔ باطل تم سے زیادہ چالاک ہے، چتر ہے، ہوشیار ہے اور تیار ہے، تربیت یافتہ ہے، پوری کرونالوجی کے ساتھ تربیت یافتہ ہے، ڈے ٹو ڈے کا پلان موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں سسٹمیٹک طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے والے افراد موجود ہیں۔ تم خواب و خیالوں میں سوتے رہو، تم غفلت کی چادریں تان کر سوتے رہو، وہ پوری تیاریاں پہلے سے ڈے ٹو ڈے تیار ہیں۔ اگر تم اس کے مقابلے میں تیاری کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ قرآن کی قیادت اور امامت میں اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلو گے تو یاد رکھنا صفحے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے اوپر اس وقت خاص طور سے اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر یہ جو وقت، یہ جو حالات ہیں بہت غیر معمولی ہیں، بہت غیر معمولی ہیں۔ ایک بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہمارا ملک ایک بہت بڑے دورائے پر ہے۔ میں ایک عالم دین کا ایک جملہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ آج سے پہلے بھی ہندوستان کے مسلمانوں پر حالات آئے، بڑے خطرناک حالات آئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بڑے بڑے فتنے وجود میں آئے اور وہ بڑے بڑے فتنے سرگرم ہوئے، لیکن امت کے اندر ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت تھی، امت کے اندر ان فتنوں کو زیر کرنے، شکست دینے والے افراد تھے، اور سب سے بڑی چیز امت ذہنی طور پر ان تمام فتنوں سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار تھی۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، ایک بہت بڑے عالم دین کا جملہ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اس وقت امت مسلمہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان ذہنی غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، ذہنی غلامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم نے تسلیم کر لیا ہے جو میڈیا ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، جو میڈیا ہمارے بارے میں بتا رہا ہے، جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف پھیلایا جا رہا ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، یا کم از کم تسلیم نہیں کیا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھیا کچھ مت کرو، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، کیوں خواہ کی مصیبتیں مول لینا چاہ رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں غلامی۔ یہ سوچ اگر آ گئی کہ کیا ہوگا کرنے سے، اور خواہ اور پریشانیاں کڑی ہو جائیں گی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، صبر کرو۔ ہم نے صبر کی ڈیفینیشن کو بدل دیا۔ صبر ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کی وسعت کی بہت گہرائی ہے۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے سر ڈال کر بیٹھ جائیں، آپ ہمت شکن ہو جائیں، آپ پست ہو جائیں۔ صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے طاقتور، اگر درندوں میں کسی جانور کی بات کریں تو وہ شیر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے شکار کو جب ٹارگیٹ کرتا ہے تو کس صبر اور تحمل کے ساتھ کرے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک اس کے سامنے جس کو اس نے کاؤنٹر کیا ہوا ہے، جو جانور اس کا ٹارگیٹ ہے، وہ بہت غیر معمولی طاقت اس کے مقابلے میں رکھتا ہے، اس کے پنجے کی پاداش، لیکن وہ اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیسے کرتا ہے؟ وہ کئی منٹ تک اپنے آپ کو دبا کر، سمیٹ کر، چھپا کر، گھات لگا کر۔ بسا اوقات اگر آپ نے کبھی شکار دیکھا ہو، آن اسکرین ہی اگر دیکھا ہو، تو ہماری ہمت وہاں پہ ٹوٹ جاتی ہے کہ بات اب لپک، اب پکڑ، اب دوڑ، لیکن وہ کس صبر و تحمل کے ساتھ کہ اس کی باڈی پوری کی پوری جامد ہو جاتی ہے۔ وہ یہ فیل کرا دیتا ہے کہ یہ کوئی جانور جاندار نہیں ہے، بلکہ کوئی مردہ شے پڑی ہوئی ہے۔ اور جب وہ اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کر لیتا ہے کہ اب کب حملہ کرنا ہے، اور وہ فوری طور پر حملہ کرتا ہے اور وہ سامنے والا شکار ہو جاتا ہے۔
اس کا مطلب اس کے چھپ جانے کا، اس کے دب جانے کا، اس کے 2 قدم پیچھے ہٹ جانے کا معاملہ یہ ہے صبر، کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، اپنے اندر استعداد پیدا کرنا، اپنے آپ کو مد مقابل سے ٹکرانے سے پہلے اس قابل بنا لینا کہ آپ اسے زیر کر دیں، آپ اسے شکست دے دیں، آپ ذہنی طور پر تیار ہوں، آپ اس میدان کی مہارت رکھتے ہوں، آپ اس میدان کی قابلیت رکھتے ہوں۔ جو مد مقابل میں افراد ہیں ان کے اندر جو قابلیتیں ہیں وہ قابلیتیں آپ کے اندر ہوں۔ جب اس میدان میں آپ اپنی قابلیتوں کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد پر بھروسہ اور یقین کر کے جب آپ اتریں گے، چاہے پھر تعداد کتنی بھی کم کیوں نہ ہو اور مد مقابل کتنی بھی تعداد میں کیوں نہ ہو، وہ آپ کی پاداش نہیں لا پائے گی۔ لیکن آپ کے اندر تیاری نہیں ہے، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر ہمت، حوصلہ، صبر، تحمل نہیں ہے، مد مقابل کے مقابلے میں کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، اور آپ صرف دعاؤں کے سہارے بیٹھے ہیں۔ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں صبر کر جائیں، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں دعا کر جائیں، آپ صرف حالات کے تناظر کو اور حالات کی نزاکتوں کو دیکھ کر خاموش ہونا، یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ اور یہ آج ہر مسلمان کے ذہن میں صرف یہی بات ہے کہ سب یہی مان۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا، دینی شعار کو بچانا، اللہ کے گھروں کو بچانا، مساجدوں کو بچانا، یہ فقط دعاؤں سے نہیں ہوگا، یہ تہجد پڑھ لینے سے بھی نہیں ہوگا۔ اس میدان کی، اس فیلڈ کی، اس شعبے کی صلاحیتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے افراد ہمیں تیار کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی، مالداروں کو مال دینا پڑے گا، جن کے پاس وقت ہے ان کو وقت دینا پڑے گا، جو جس اعتبار سے اللہ نے جس کو جس خوبی سے نواز رکھا ہے وہ خوبی لا کر ڈالنا پڑے گی۔ اب سیپریٹ زندگی گزارنے کا وقت گیا کہ ہم اپنی پرسنل لائف کو دیکھیں، کروڑ 10 کروڑ کا بنگلہ بنا کر، مہنگی کار خرید کے، اپنا بزنس سیٹ کر کے، اپنی دکان سیٹ کر کے، اپنے بچوں کو ملک کے اچھے اسکول، اچھی یونیورسٹی یا زیادہ گئے تو فورن میں پڑھا کے ان کو ویل سیٹل کا خواب دیکھ کر زندگی گزارنے کا وقت گیا۔ اب جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو پیش کرنے کا وقت۔ مال دیا ہے مال ڈالیے، صلاحیت دی ہے صلاحیت ڈالیے، وقت دیا ہے وقت ڈالیے، اولاد دی ہے اولاد کو وقف کریے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ڈاکٹر اس لیے بناؤں گا کہ یہ انسانیت کی خدمت کرے گا، اس لیے نہیں کہ یہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں آفیسر بن کے بیٹھے گا، میں اس کو انجینئر اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس کا لمبا پیکج ہوگا، میں اس کو فلاں اس لیے نہیں بنا رہا، یہ کرے گا اپنا کام، لیکن شروع ہی سے میں اس کو یہ سبق اور درس دوں گا، تجھے انسانیت کا کام کرنا، تجھے خدمت کا کام کرنا، تجھے دین کا کام کرنا، تجھے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو۔ آج کون باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر یہ بات کرتا؟ بیٹے نے کہا ابا فلاں کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، ابا فلاں گاڑی دلوا دی، فلاں فون دلوا دیا، وہ باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر یہ بات بھی تو کرے نا، وہ باپ اپنے بیٹے سے یہ بات بھی تو کرے نا، یہ ڈسکس بھی تو کرے نا، یہ ذہن بھی تو اس کا بنائے نا۔ کہاں ہے یہ سوچ آج ہمارے یہاں؟ لیکن غیر قوموں کے یہاں ہے، آج غیر قوموں کے یہاں، مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کے یہاں افرادوں کو تیار کیا جا رہا ہے، شروع سے ہی افرادوں کو تیار، بچپن سے افرادوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ایک ذہن بنایا جا رہا ہے۔ وہاں سے قابل اور ٹیلنٹڈ بچوں کو نکال کر آپ کو لاء پڑھنا ہے، آپ کو میڈیکل کالج میں جانا ہے، آپ کو سوشل پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے، آپ کو جرنلسٹ بننا ہے، آپ کو میڈیا میں جانا ہے، افراد کو بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم امام صاحب سے سب کہتے ہیں صاحب بس دعا کریے، کوئی حج یا عمرے پہ جا رہا ہے تو صاحب وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر دیجیے گا کہ حالات بدل جائیں اور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی ہو جائے۔ انہی سب کاموں سے کام چلتا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیوں تیار کرتے، یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میدان عمل میں آتے؟ آپ کا میدان عمل میں آ کر کھڑے ہو جانا، آپ کا صحابہ کرام کو تیار کر دینا اور ذہن بنا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہیں جو سورسز دیے ہیں تم اپنے اس سورسز کو جھونک دو اور پھر توکل علی اللہ کر کے میدان میں آ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ سب سے پہلی چیز، آج سننے والا ہر شخص اس بات کو اپنے گھر لے کر جائے، گرا اور گانٹ باندھ کر لے کر جائے، ایسے باندھ کر لے کر جائے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقت میں عورتیں اپنے پلو کے اندر پیسے باندھ کے سنبھال کے رکھتی تھی، جب ضرورت پڑی پلو اٹھایا اور کھولا، بچے کو دیے سودا لے لیا، ایسے گانٹ باندھ کے۔ تو قرآن پر آج ہی سے قرآن کو سیکھوں گا، قرآن کو پڑھوں گا، قرآن کو سمجھوں گا، قرآن پر عمل کروں گا۔ دوسری چیز، اپنے درمیان کے انتشار کو ختم کرنا۔ قومیں یوں ہی ترقی نہیں کرتی، قوموں کی ترقیوں کے اندر آپسی باہمی تعلقات اور اتحاد بنیادی چیز ہے۔ اللہ اعلان کر چکے ہیں ید اللہ علی الجمع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، انتشار کے ساتھ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جتنا ٹکراؤ ہے، شاید میں یہاں اس نقطے پر غلط ہوں، میں اگر آپ چاہیں تو میری اصلاح کر دینا، میں اس کو منظور بھی کروں گا، لیکن جو بات میرے انالائز میں آئی ہے، جو میں نے سمجھی ہے، آج مسلمانوں کے اندر جتنا انتشار ہے، دوسری قوموں نے اپنے انتشار کو ختم کر لیا ہے۔
آج مسلمانوں کے اندر انتشار، اداروں کے اندر انتشار ہے، تحریکوں اور تنظیموں کے اندر انتشار ہے، افراد کے اندر انتشار ہے، حتیٰ کہ مساجد کے اندر انتشار ہے۔ یہ جو اللہ کے گھر جہاں ایک صف میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نے شعر کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ یہ تو بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کرنے والا مقام تھا۔ اللہ کا گھر مسجد ہے، کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، یہاں آنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا، یہاں صف میں قریب بیٹھنے والے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس پہ ہم نے تختیاں ڈال رکھی ہیں، شرم چلو بھر پانی سے بھی کم اگر کوئی پیمانہ ہو تو اس پہ ڈوب۔ اللہ کے گھروں میں لکھا فلاں آ سکتے ہیں، فلاں نہیں آ سکتے، فلاں یہ کر سکتے ہیں، فلاں یہ نہیں کر سکتے۔ یہ انتشار ہے ہمارا، اللہ کے گھر تک محفوظ نہیں ہے۔ یہ انتشار کی وبا اور گند اللہ کے گھر تک پہنچا دی ہم نے۔ کہاں سے آپ ترقی کرو گے؟ قومیں ترقی کرتی ہیں اتحاد سے، اجتماعیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ وہ اوس و خزرج کے وہ قبیلے مدینہ منورہ کے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، تلواریں نکل جایا کرتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ اتحاد قائم کیا کہ وہ اوس و خزرج انصار مدینہ بن گئے، اور پھر مکہ سے آنے والے مسلمان، ہجرت کر کے آنے مسلمان، وہ مہاجرین مسلمانوں کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنی پلکوں پر بٹھایا، یہاں تک کہ اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیا کہ آج میرا جو ہے اس میں سے آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ یہ اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکراؤ کو ختم کیا۔ یہاں تک کہ منافقین، وہ ناسور کہ جس کو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے بدترین جو درجہ ہوگا اس میں منافقین جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا اذا جاءک المنافقون، یہ اللہ کے رسول، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی کیا حکمت تھی، آپ جانتے تھے کہ یہ دین کا باغی ہے، یہ دین کا مشرکین سے بڑا دشمن ہے، لیکن وہ صفوں میں ساتھ میں ہے، وہ مسجدوں میں ساتھ میں ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، آپ اجازت دیں ہم انہیں بار کہیں۔ کہا میں یہ پیغام نہیں دوں گا کہ ہمارے اندر انتشار ہے، ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، ہم اس کو بھی اپنے قریب کر کے چلیں گے۔ یہ پیغام سرزمین عرب پہ نہیں جائے کہ محمد مصطفیٰ نے چھٹنی کر دی، محمد مصطفیٰ نے نکال دیا، محمد مصطفیٰ نے دور کر دیا۔ آج تو مسلمانوں میں انتشار ہے بھائی، کہاں سے ترقی ہوگی؟ آج وہ قومیں کہہ رہی ہے، ان کا سربراہ اپنے پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب ہندو ہیں، وہ OBC والے بھی ہندو ہیں، وہ شیڈول کاسٹ والے بھی ہندو ہیں، وہ سارے کے سارے سکھ بھی ہندو بنا لیے، جینوں کو بھی ہندو بنا لیا انہوں نے، بدھسٹوں کو بھی ہندو بنا لیا، اور سب کو ایک پیراہے میں۔ جبکہ کانسٹیٹیوشنل بھی اگر دیکھیں، آئین کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ساری برادری اپنے آپ کو آج وہ اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ آج وہ خود کھڑے ہو کے سکھ کہہ رہا ہے ہم ہندو نہیں ہیں، OBCs کہہ رہے ہیں بھائی ہم ہندو نہیں ہیں، لیکن ان کا پلان تو سکسیس ہوا نا۔ آج ہم مسلمان اس بات کو، ہم کہنا یہ وہابی ہے، ہم کہنا یہ بریلوی ہے، ہم کہنا یہ فلاں ہے، ہم کہنا یہ فلاں ہے۔ ترقی نہیں ہو، انتشار ختم ہونا چاہیے، انتشار ختم ہونا چاہیے۔ تیسری چیز میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، قرآن ہوا، انتشار ہوا، ختم، اتحاد آئے۔ اگلی تیسری چیز ہے افراد سازی کے۔ قومیں بنتی ہیں افراد سے بنتی ہیں قومیں۔ جس قوم کے پاس افراد ہوں گے، باصلاحیت ہوں گے، باہمت ہوں گے، طاقتور ہوں گے، قابلیت والے ہوں گے، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج افراد کی اگر بات کرو تو امت مسلمہ کے افراد کا کیا حال ہے؟ وہ افراد بنتے ہیں بچپن سے، ماں کی گود سے۔ اور ایک لفظ اور آگے کہوں، اگر آپ اس کی لاز رکھ لیں، اللہ کرے میری یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، افراد بنتے ہیں ماں کی کوکھ سے۔ آپ گیہوں کا دانہ زمین کی تہ میں ڈالتے ہیں، انسان کا نطفہ مادر رحم میں جاتا ہے، کوکھ میں جاتا ہے، وہاں سے افراد بنتے ہیں۔ ماں جس معیار کی ہوگی وہ اس معیار کا بچہ جنم دے گی۔ ماں کا معیار ہی کوئی نہیں ہوگا، بھول جانا کہ وہ ماں کسی معیاری بچے کو جنم دے۔ آج کوکھیں ہماری محفوظ نہیں ہیں، زنا اللہ کی پناہ، بے حیائی اللہ کی پناہ، کہاں سے وہ بچیاں ان افراد کو جنم دیں گی؟ آج کے ہی اخبار کی نیوز ہے، قومیں عورتوں پہ کام کر رہی۔ آج نے آج کا دینک بھاسکر دیکھا ہوگا، اس کے سیکنڈ پیج پہ اندور کی نیوز میں ایک کالم لگا ہے، 5000 ماتر شکتیوں نے، میں تو زیادہ ہندی نہیں جانتا، معاف کریے، میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے معاف کیجیے، لیکن آج اس اخبار کو دیکھیے، ایک قوم نے اپنی عورتوں کو تیار کی، 10 سال کی لڑکی سے لے کے 50 سال کی عورت، وہ شترو شکتی بن کے سامنے آئی ہے نا۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، انہیں تیار کیا جا رہا ہے ایک مقصد پر، ایک مشن کے لیے، کہ اس ذہن جس عورت کا بن گیا، اس کی کوکھ میں جو بچہ آئے گا، اس کو پھر زیادہ اس پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں ہماری بچیاں سیریل دیکھ رہی ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، ریلز بنا رہی ہیں، میوزک سن رہی ہیں، نقالی کر رہی ہیں، بے حیائی کر رہی ہیں۔ وہ کہاں سے ہوگا بھائی؟ ایک عالم دین نے قول لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا میں ملوث ہو جاتی ہے، زندگی میں ایک دفعہ زنا کر لیتی ہے، 7 نسلوں تک کوئی خیر کو وجود میں لانے والا بچہ اس کی پیڑھیوں میں جنم نہیں لیتا، 7 نسلوں تک۔
7 پشتوں تک اس عورت کے ذریعے سے جو بچیاں وجود میں آئی ہیں ان کی کوکھ کسی خیر والے بچے سے محروم کر دی جاتی ہے۔ آج اللہ کی پناہ، آج ہماری قوم کی بہن بیٹیوں میں زنا، بے حیائی، تو کہاں سے افراد بنیں گے؟ کہاں سے افراد؟ ماں کی کوکھ سے بنتے ہیں، ماں کی گود سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب پہلا سے۔ ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، ماں اخلاق والی نہیں ہے، ماں کردار والی نہیں، ماں فکر و سوچ والی نہیں، وہ کیا بچے کو بنائے گی؟ چلو وہاں سے بھی کسی طرح بچ بچا کے نکل کر آ گیا تو ہمارے نوجوان، وہ ہماری قوم کے وہ افراد جنہیں مستقبل کے لیے تیار ہونا ہے، جنہیں مستقبل میں کام کرنا ہے، وہ سارے کے سارے برباد ہو رہے ہیں نشے میں۔ نشے میں آج اگر آپ گراف اٹھا کر دیکھیں، شاید میں اس بات میں غلط ہوں لیکن میرا اپنا آبزرویشن ہے کہ سب سے زیادہ کم عمر میں اگر کسی قوم کے بچے نشہ کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو نشہ بیچنے والے بھی مسلمان ہیں۔ آپ ایسے غداروں کا، ایسے بدماشوں کا جو قوم کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں، وہ خود نشہ بیچ رہے ہیں، مسلم بستیوں میں بیچ رہے ہیں۔ میری بات کسی کو برا لگے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مجھے اس جگہ سے ہٹاؤ گے آپ، لیکن میں اللہ کے یہاں پر یہ ذمہ، ہمارے ہی لوگ بیچ رہے ہیں، ہماری قوم برباد اور تباہ ہو رہی۔ آپ یہ آواز بلند کیجئے، اٹھیے، ان ناسونوں کو ختم کیجئے، ان بدماشوں اور گنڈوں کو ختم کیجئے جو چند روپیوں، چند کوڑیوں، اچھے گھر، اچھے مکان کے لیے ہماری قوم کو برباد، ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو برباد۔ ایم ڈی اس وقت دیواس کے اندر، یہ جو ایم ڈی کا نشہ آپ جا کر دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ ابھی میرے کو کچھ بھائی دوست بتایا کہ سارے مسلمان لگے 15 سال کی عمر سے۔ اللہ کیا کریں، کیا کریں ہم؟ 10 12 15 سال کی بچے سگریٹ پی رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، پاؤڈر پی رہے ہیں، ایم ڈی کا نشہ کر رہے ہیں، برباد۔ اور دوسری جگہ وہاں شاخائیں چل رہی ہیں، لاٹھی بازی کے کرتب سکھائے جائیں، مضبوط بنائے جائیں، اکھاڑے کروائے جائیں۔ آپ مقابلہ کرو گے ان کا؟ آپ ان کو مقابلہ کرو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 4 چیزیں بتائی ہیں، قرآن سے تعلق، انتشار کو ختم کر لو، اپنی آنے والی جنریشن کی فکر کر لو، اس کو سنبھال لو۔ اللہ تعالیٰ میری کہی